إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وقال عليه الصلاة والسلام من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں بارگاہ عزدی میں دست بدعا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں ان مبارک چہروں کے ساتھ اس مبارک گھڑی میں ایک مبارک موضوع کے ساتھ جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین. موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جاسوسیت کے حوالے سے چند اہم نقطے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. ویسے اسلام میں یہ بالکل جائز نہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے نجی معاملات کو جاننے کی کوشش کرے. ایک مسلمان کے لیے بالکل زیبا نہیں دیتا کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کے اندرونی معاملات کے پیچھے پڑ جائے یا پھر کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جائے کہ وہ آتا کہاں ہے، جاتا کہاں ہے، کماتا کیسے ہے، رہتا کہاں ہے، یہ کیا ہے، کدھر ہے. یہ جو توہ میں پڑھنا ہے اس کی اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. ایک بہترین خوبصورت مسلم شخصیت وہ ہے جو دوسروں کے معاملات جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں اس میں پڑتا نہیں ہے، وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں ایسی بد اخلاقیاں دیکھی جاتی ہیں کہ ایک آدمی کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتا ہے، نہ اسے کوئی سروکار ہے، نہ اسے اس کی کوئی تجارت ہے، نہ اسے کوئی فائدہ ہے. بس اس آدمی کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ کرتا کیا ہے، یہ کیوں ایسے ہے، فلاں کیوں ہے، فلاں کیسے کیوں ہے. یہ باتیں یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ مسلمان کو زیبا دیتا بھی نہیں ہے اور اسلام ایسی چیزوں سے روکتا ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہاں تک ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی کسی بھی قوم کی باتوں کو چھپ کے سنتا ہے اس آدمی کو کڑی سی کڑی سزا دینی چاہیے. اور ایک دوسرے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے کسی کے گھروں میں جھانک کر دیکھا اندر کی بات جاننے کے لیے، اگر گھر والوں نے اندر سے کچھ پھینک مارا جس کے ذریعے سے اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو بھی کوئی حرج نہیں، گھر والوں نے ٹھیک کیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بات بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب تھے, ان کا کام یہی تھا کہ وہ دوسروں کے گھروں میں جو چلتا ہے اسے دیکھنے کی کوشش کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی غصہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر بدر کر دیا, کہا کہ تم مدینہ میں نہیں رہ سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں بھیج دیا. بعد میں عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں واپس وہ مدینہ آئے. تو جی ساتھیوں, یہ اسلام نے ایک مسلم شخصیت, وہ جب تک دوسروں کو اپنے معاملات میں انوالو نہیں کرتا تو مسلمانوں کو اس میں انوالو ہونا نہیں چاہیے. ہاں, اگر کوئی مصیبت زدہ ہے, آپ اسے دیکھ رہے ہیں, وہ بول نہیں رہا ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی مدد کی ضرورت اسے ہے, تو آپ آگے بڑھیے, ضرور مدد کیجیے. لیکن وہ معاملات جسے وہ کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہتا, وہ اس کے خاص معاملات ہیں, اس میں دخل اندازی کرنا بالکل جائز نہیں. اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا. اللہ نے سورہ حجرات کے اندر بہت ساری تعلیمات دی. ایک سوشل زندگی جو مسلمانوں کی ہونی چاہیے, اس میں ڈوز کیا ہے, ڈونٹس کیا ہے, کرنا کیا ہے, کیا نہیں کرنا ہے, اس کی پوری فہرست دی ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا. آپس میں ایک دوسرے کے ٹوہ میں مت پڑ جاؤ, ایک دوسرے کے پیچھے سپائنگ کرتے ہوئے مت گھومو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا. لیکن یہ تو باتیں ہوئی انڈیویجول اعتبار سے, انفرادی اعتبار سے. ایک مسلمان منفرد کسی دوسرے مسلمان منفرد کے پیچھے غیر ضروری نہیں پڑتا. لیکن اسلام نے بالکل یہ چیز جائز قرار دی کہ حکومتی سطح پر, یہ حکومت کے لیے بالکل جائز ہے کہ وہ اپنے حکومت میں, اپنے لوگوں میں کیا چل رہا ہے, اس کی پوری خبر رکھے. بالکل یہ حکومت کے لیے جائز ہے کہ کون شر پھیلا رہا ہے اور اس شر کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے ہیں, یہ بالکل اسلامی حکومت کے لیے جائز ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ایسی چیزیں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا. یہ دیکھیے واقعہ ہے خندق کا, ایک مشہور لڑائی جسے احزاب بھی کہتے ہیں. یہ لڑائی ایسی لڑائی ہے جس میں پورے مشرکین مسلمانوں کے خلاف امنڈ آئے. ایک طرف تو مشرکین, اور مدینے کے اندر یہود مشرکین سے مل گئے اور مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ کھڑا ہو گیا تھا. اور اس لڑائی میں لگ بھگ 10,000 کی تعداد مشرکین کی اسلامی حکومت مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آ گئی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیاری کی, خندق کھودا, اور پورے مسلمانوں کی تعداد مدینے میں 3,000 سے تجاوز نہیں کرتی, بالکل 3,000 کی تعداد تھی. اور یہاں پر لڑاکو 10,000 سے زیادہ ہیں مشرکین کے. اور اس پر الٹا یہ کہ مدینے کے اندر جو یہود ہیں ان کے تعلقات در پردہ ان مشرکین سے ہیں. تو یہ ماحول ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیاری کی, اور پیچھے سے بھی دشمن, آگے سے بھی دشمن. تو اس موقع پر جب ایک رات آئی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اتنی سردی پڑی کہ مشرکین کے پیر اکھڑ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حذیفہ بن یمان. حذیفہ بن یمان ایک مشہور صحابی ہیں جن کا لقب ہے صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کی باتیں جاننے والے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بہت سارے راز کی باتیں رکھتے تھے جو صرف یہ جانتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت ہی قریبی مرتبہ رکھنے والے تھے. ان کا نام تھا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس رات اتنی سردی پڑی کہ میں چادر اوڑھ کے سکڑ کر گھٹنے کے بل پر بیٹھا ہوا تھا, من ہی نہیں کر رہا تھا کہ اٹھ کے کھڑا ہوں کیونکہ انتہائی سردی پڑ رہی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بار صرف 12 افراد ہیں, باقی کے لوگ اپنے اپنی بستیوں میں, اپنے اپنے گھروں میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 12 افراد ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوئے ہیں, لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. جب بھی مصیبت آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مناجات کرنے لگتے, نماز میں کھڑے ہو جاتے اور نماز ہی میں اللہ سے گفتگو کر کے ان مسائل کا حل نکالتے تھے. یعنی نماز ہی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پریشانیوں کا حل نکالتے تھے. لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دوسری چیزوں کی نماز چھوڑ دیتے ہیں.
نمازوں کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی طرف بھاگ چلتے ہیں، یہ سوچ کر کہ بھائی کہیں وہ وقت نہ نکل جائے، کہیں فلاں صاحب نہ نکل جائے، میں نماز میں رہوں گا، سنت میں رہوں گا، کہیں ان سے میٹنگ نہ میری جو ہے اسکپ ہو جائے، یہ سوچ کے ہم ان چیزوں کو لے کے پڑے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی پریشانی آئے، اگر کوئی مصیبت آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نماز یاد آتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی میں اللہ سبحانہ و تعالی کے ذریعے سے مسائل ان کے حل ہو جاتے تھے۔ اور ہر بندے مومن کے لیے بھی ایسا ہی ہے، آپ جس چیز کے لیے دوڑ کر جا رہے ہیں، نماز چھوڑ کر جان لیجئے کہ اس مسئلے کا حل اسی نماز میں ہے، اس مسئلے کا حل اسی سجدے میں ہے، اس پریشانی کا حل اسی نماز میں ہے۔ اگر کوئی آدمی شعور پیدا کر لے تو لوگوں کے مسائل کتنے آسانی سے ختم ہو جائیں گے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوئے، لمبی نماز پڑھ رہے۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میرے ساتھ 10-12 لوگ تھے، ہم لوگ ادھر بیٹھے ہوئے، سب سکڑے ہوئے، چادر اوڑھے ہوئے، انتہائی سردی پڑ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز ختم کر کے آ کر پوچھتے ہیں، تم میں سے کون تیار ہے جو جا کے ہمیں مشرکین کے اخبار لا کر دے، یعنی مشرکین کے اندر جو معاملہ چل رہے ہیں اس کی جو بھی تفصیل ہے لا کر ہمیں بتائیں۔ تو حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جتنے بھی افراد تھے ان میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اٹھ کے کہیں کہ یا رسول اللہ ایک کام میں کر سکتا ہوں۔ سب خاموش بیٹھے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز کے لیے چلے گئے، پھر نماز پڑھے، تھوڑی دیر کے بعد آئے، آ کر کہا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھے خبر لا کر دے، مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ مشرکین کے حلقے میں ہو کیا رہا ہے۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہ یہ کہے کہ یا رسول اللہ یہ کام ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ انتہائی سردی ہے اور مشرکین کے صفوں کے درمیان جائیں اور وہاں سے خبر لا کر دیں، یہ انتہائی سنگین اور سخت معاملہ ہے اور بڑی مشکل کا کام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تیسری مرتبہ اسی چیز کو دہراتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ہے کوئی آدمی جو مجھے خبر لا کر دے۔ تیسری مرتبہ بھی سب خاموش رہے۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے میرے پاس آئے اور میرے سر میں ہاتھ رکھا اور کہا اے حذیفہ اٹھ، کہا کہ اے حذیفہ اٹھ جا کر خبر لے کر آ۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں بڑی مشکل سے اٹھا، انتہائی سردی پڑ رہی تھی، تو میں نے کہا یا رسول اللہ سردی بہت زیادہ ہے، معاملہ بڑا سنگین ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے حذیفہ جا، تجھے راستے میں کوئی سردی نہیں ہوگی، تجھے راستے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تو جا کر پورے اخبار لے کر آ، اور یاد رکھنا کہیں انہیں بھڑکانا مت، یعنی انہیں معلوم نہ ہو کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے، اور ایسی حرکت کر کے ہمارے اس راز کو فاش مت کر دینا۔ تو حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اتنی سردی تھی اور اتنا سنگین معاملہ تھا کہ میں اس کے لیے تیار تھا ہی نہیں، لیکن حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، حکم اللہ کے رسول کا ہے، اس کی تلافی، اس کی جو ہے اس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اٹھا ہوں اور اٹھ کر چلا ہوں، اور جب میں چل کے جا رہا تھا تو یہ میری سردی گویا کہ ختم ہو رہی ہے، اور میرے اندر ایک عجیب سی پھرتی اور چستی پیدا ہو گئی، اور میں بڑی تیزی سے گیا اور مشرکین کے علاقے میں داخل ہوا، اور بڑی تیزی سے چھپ کے، چونکہ رات کی اندھیری تھی، میں چھپ کے گیا اور مشرکین کے حلقے میں بیٹھ گیا۔ اور کہتے ہیں کہ میں جب گیا تو وہاں پر بھی وہی تعداد ہے، 10-12 سے زیادہ نفری نہیں ہے، اتنی ہی تعداد ہے، اور ان کا سردار ابو سفیان سب سردی میں اکڑے ہوئے، سکڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جیسے ہی داخل ہوا میں لوگوں کے ساتھ چادر اوڑھ کے بیٹھ گیا، یہ سننے لگا کہ ان کے درمیان کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ تو جیسے ہی کہتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا تو ابو سفیان صاحب کچھ بتا رہے تھے، تو اتنے میں انہوں نے ہمیں کہا کہ اے لوگوں، تم آپس میں جو بھی تمہارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ پکڑ کے جان لو کہ کہیں یہ مسلمانوں میں سے کوئی ہمارے اندر گھس بیٹھا تو نہیں ہے۔ تو حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ جیسے ابو سفیان نے کہا، میں نے فوراً میرے دائیں ہاتھ میں جو آدمی پکڑا بیٹھا ہوا تھا اس کا ہاتھ پکڑ کے میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، تو آدمی گھبرا گیا، پھر میں الٹا ہاتھ طرف پلٹا اور اس کے ہاتھ کو پکڑ کے میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، وہ آدمی گھبرا گیا۔ اشارہ یہ تھا کہ اس سے پہلے وہ انہیں پکڑے، انہوں نے حرکت کر دی تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ ہمیں میں سے ہیں۔ اور حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ بہت دیر تک میں بیٹھا رہا اور ابو سفیان کی بری باتیں سنتا رہا،
اور اس کے بعد میں واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا میری سردی پھر شروع ہو گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر میں ہاتھ رکھا, ہاتھ رکھ کر کہا کہ اے حذیفہ بتاؤ تم نے کیا دیکھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پوچھنے پر حذیفہ بن یمان نے کہا یا رسول اللہ وہاں پر کچھ اور نہیں, وہ گھبرائے ہوئے ہیں, وہ یہاں سے بھاگنے کی بات کر رہے ہیں. اب ان کے اندر ہمت نہیں کہ وہ اس سردی میں, اس ماحول میں, اس آندھی میں, اس طوفان میں ہم پر حملہ کر پائے. ان کے تو پیر اکھڑ گئے یا رسول اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں, اور اس کے بعد حذیفہ بن یمان کہتے ہیں یا رسول اللہ جب میں واپس آ رہا تھا ابو سفیان اپنے اونٹ پر بیٹھ رہا تھا اور اپنے لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ اب میں یہاں رک نہیں سکتا, چلو ہم واپس مکہ چلتے ہیں, یہاں پر اب ہمارے لیے کچھ ہے ہی نہیں. تو کہتے ہیں حذیفہ بن یمان کہ یا رسول اللہ میں ابو سفیان کو دیکھ رہا تھا اور میرے کمان کا جو تیر تھا بالکل اس کے اوپر چسپا ہونے کے لیے تیار تھا, لیکن مجھے یہ بات یاد آئی آپ نے کہا کہ آپ کا راز فاش نہ کریں, اس لیے میں نے حملہ نہیں کیا, ورنہ ابو سفیان کو میں تقریباً مار دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے بہت ہی اچھا کام کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو کہا کہ میں اس جو پریشانی کو تم نے جھیلا, جو تکلیف کو تم نے جھیلا, اس کے بدلے میں قیامت کے دن راحت کی گارنٹی دیتا ہوں. اس کے بدلے تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی دین کی بقا کے لیے اور اسلامی حکومت کے لیے تم نے جو کام کیا, یعنی تم نے جو جاسوسیت کی, جو اخبار لا کر دی جس سے ہمیں بہت بڑا فائدہ ہوا, میں اس کے بدلے تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. حذیفہ بن یمان کی روایت کافی مشہور ہے. تو اس واقعے سے بات معلوم ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی اسٹریٹجی کے مطابق اسلامی سلطنت کے اندر ایسی چیزوں کو جائز قرار دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں کے صفوں میں رہ کر, مسلمانوں کے درمیان رہ کر, مسلمانوں کے معاملات کو جا کر کسی دشمنوں کے پاس سناتا ہے اور دشمنوں کی اس کی تفصیل دیتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے ساتھ بڑا ہی خطرناک سلوک کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بالکل پسند نہیں کرتے تھے. اور اہل علم نے یہاں تک کہا کہ اس آدمی کا سزا قتل کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا, جو مسلمانوں کے درمیان رہے, مسلمانوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے اور مسلمانوں کے بارے میں جا کر دشمنوں کے پاس خبر پہنچائے کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں, مسلمان کیسی باتیں کر رہے ہیں, کیسے اجتماعات کر رہے ہیں, کیسے میٹنگ کر رہے ہیں, کیا باتیں بتا رہے ہیں, یہ جو جا کے خبر پہنچاتے ہیں, ایسے لوگوں کے تعلق سے اہل علم نے کہا کہ ان کا تو سزا قتل ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پیش آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کا زمانہ تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کا جو حملہ تھا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخفی رکھا, کسی کو بتایا نہیں. 10,000 کی تعداد تیاری کی اور اچانک مکے پہ جا دھمکے, اور مکے والوں کو کانوں کان خبر نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی لشکر لے کر مکے کے اوپر آ رہے ہیں. چونکہ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عہد تھا وہ توڑ دیا, اس عہد کو توڑنے کے روح سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالکل جائز بن گیا کہ لشکر کشی ان لوگوں پر کرے, لشکر لے کر ان کی بستی میں جائیں, کیونکہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا. تو وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فتح مکہ کی تیاری کر رہے تھے, اور 10,000 کی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار جمع کی تھی, اور کوشش یہ کی کہ خبر کسی بھی اعتبار سے مکے کو نہ پہنچے. ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حاطب بن ابی بلتعہ. حاطب بن ابی بلتعہ یہ بڑے معصوم سے صحابی تھے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک خط لکھا اپنے مکے میں رہنے والے اہل و عیال کے نام, اور اس خط میں انہوں نے تفصیل بتا دی کہ فلان تاریخ کو مسلمان مکے میں حملہ کرنے والے ہیں, اور اس خط کو ایک سفر کرنے والی عورت کے حوالے کر دیا جو خبر ایسے خطوں کو لے کر جاتی ہے, اس کے حوالے کر دیا, کہا کہ مکے میں پہنچا دے. اب یہ حاطب بن ابی بلتعہ نے چپکے سے دے دیا تھا, یہ اور اس عورت کے درمیان بات معلوم تھی, کسی اور کو بات معلوم نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بات معلوم ہو گئی کہ فلاں صاحب آپ کی اس راز کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں,
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً علی بن ابی طالب کو بلایا اور دوسرے صحابہ کو بلا کر کہا کہ اے علی، جاؤ فلاں علاقے میں فلاں وادی کے پاس ایک عورت سفر کر رہی ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، اس خط کو لے کر آؤ۔ اور علی بن ابی طالب اپنے ساتھیوں کو لے کر بڑی تیزی سے جاتے ہیں، اور جیسے ہی پہنچے تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہاں پر ایک عورت سفر کر رہی ہے، تو علی بن ابی طالب نے اس قافلے کو روکا اور اس عورت کو بلا کر کہا کہ چلو تمہارے پاس جو خط ہے واپس کرو۔ اس عورت نے کہا کہ کوئی خط وط نہیں ہے میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو علی بن ابی طالب نے کہا کہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ تمہارے پاس خط ہے، تو واپس کرو اس خط کو۔ اس عورت نے انکار کیا۔ بعد میں علی بن ابی طالب نے کہا کہ اگر تم خط نہیں دو گے تو ہم تمہارے اوپر تلوار چلائیں گے اور تمہارے کپڑے اتار دیں گے۔ تو جب علی بن ابی طالب نے دھمکی دی تو عورت گھبرا گئی اور اس نے اپنے بالوں سے خط نکال کے علی بن ابی طالب کے حوالے کیا، اور علی بن ابی طالب وہ خط لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو جیسے ہی دیکھا کہ اس خط کو لکھنے والے حاطب بن ابی بلتعہ ہیں، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حاطب کو بلاؤ۔ فوراً حاطب بن ابی بلتعہ آ گئے اور جیسے وہ مجلس میں آئے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے حکم دیجئے میں اس آدمی کا سر مار دیتا ہوں، اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، ہمارے پورے پروگرام کو چوپٹ کرنے کا کام کیا ہے، ہم جس تیاری کر رہے تھے اگر یہ خبر انہیں پہنچ جائے وہ بھی تیاری کر لیں گے، ہم جو پلانز کرنا چاہتے ہیں وہ تو کر نہیں پائیں گے۔ تو عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے میں اس آدمی کا سر مار دیتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں اے عمر، یہ حاطب بن ابی بلتعہ یہ بدری صحابی ہیں، یہ بدر کے لڑائی میں شامل تھے، اور آپ کو معلوم ہے بدری صحابی جو بدر کے لڑائی میں حصہ لیے ان کے لیے تو اللہ نے کہا کہ تم جو چاہے عمل کرو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تو ان کی بخشش پہلے سے ہوئی ہے، ان کا استغفار پہلے سے مقبول ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو روک دیا اور اس کے بعد حاطب سے پوچھا کہ حاطب تم نے کیا کیا، تم تو ہمارے خاص آدمی ہو، تم نے اتنی بڑی غلطی کیوں کر ڈالی؟ تو حاطب ابی بلتعہ نے کہا یا رسول اللہ اصل میں میرا معاملہ یہ تھا کہ میرے جو گھر والے ہیں مکہ میں ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کوئی ہے نہیں۔ اس کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ کے بعض رشتہ دار ہیں ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے بعض ہیں، لیکن یا رسول اللہ میرے کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو میرے اہل و عیال کی حفاظت کریں جو ابھی مکے میں، تو میں نے چاہا کہ انہیں بتا دوں کہ کہیں ایک ایسی جگہ چلے جائیں جہاں انہیں پریشانی نہ ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتعہ پر غصہ کیا، کہا کہ ایسی غلطی آئندہ مت کرنا، ایسی غلطی آئندہ مت کرنا۔ اس واقعے کی بنیاد پر اہل علم نے کہا کہ جو آدمی مسلمانوں کے اخبار سمیٹ کے دشمنوں تک پہنچاتا ہے اس آدمی کا سزا قتل کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہاں پر حاطب بن ابی بلتعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف اس لیے کیا کیونکہ یہ بدری صحابی تھے، ان کا عمل معروف و مشہور تھا، اور اسی لیے عمر بن خطاب نے کہا کہ رسول اللہ آپ حکم دیجئے میں اس کے سر کو مار دیتا ہوں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ایسے جاسوسوں کی سزا قتل کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوتا۔ تو عزیز ساتھیوں یہ سیرت سے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں، اور آپ تاریخ اور پڑھتے جائیے، ایسی زبردست سپائنگ سسٹم ہم مسلمانوں کے پاس تھی، کسی اور کے پاس نہیں تھی۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے ان یہودیوں کو مار بھگایا تھا، جو آ گئے تھے 90 سال تک اور بیت المقدس پر قبضہ کیے بیٹھے ہوئے تھے، انہیں مار بھگانے والے 590 ہجری میں وہ تھے صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، اور ان کے تعلق سے پورے مورخین اتفاقاً کہتے ہیں، پورے مورخین اتفاقاً کہتے ہیں کہ یہ لڑائی کے میدان میں اترنے سے پہلے لڑائی جیت لیتے تھے، میدان میں اترنے سے پہلے یہ کب کا لڑائی جیت چکے ہوتے تھے، اور بعد میں دشمنوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے لڑائی لڑنے سے پہلے ہار دیا ہے۔ اتنے بڑے ذہین اور ہوشیار تھے، اور انہوں نے ایسا جاسوسی سسٹم، سپائنگ سسٹم بنایا ہوا تھا کہ انہیں ہر چیز کی خبر مل جاتی تھی، اور مشرکین سے پہلے 2 قدم رہتے تھے اور ان کے پورے اخبارات ان کے پاس رہتے ہیں۔ تو انہوں نے اس انداز سے ان مشرکین اور ان یہودیوں کو مار بھگایا، اور اس کے بعد پورے مصر کو صاف کیا اور دوسرے اسلامی سلطنتوں کو صاف کیا، صرف 30 سال کے موقع پر، صرف 30 سال میں انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اور یاد رکھ لیجیے ساتھیوں، یہ اسلامی حکومت کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے کہ ان چیزوں پر کام کرے۔ اور آج جو موجودہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے
کہ بڑے بڑے مسلمانوں کے سرداروں کو مار دیا گیا, بڑے بڑے لیڈرز کو مار دیا گیا فلسطین کے اندر, دوسرے علاقوں کے اندر. اب لڑنے والا کوئی ہے ہی نہیں, کیونکہ یہ جو دشمن ہے اس نے مسلمانوں سے سیکھا. صلاح الدین ایوبی کی تاریخ وہ جانتا ہے, اسے معلوم ہے کہ ایسے حملے کیسے کرنے ہیں, کیسے اپنے دشمنوں کو پسپا کروانا ہے, اسے بالکل واقف ہے. اس لیے جب اسرائیل اپنے قدم جما رہا تھا فلسطین کے اندر, اس نے پہلے ایک آرگنائزیشن بنایا جس کا نام رکھا گیا ہاگان, اور اس آرگنائزیشن کو برٹشرز نے ٹیررسٹ آرگنائزیشن گھوشت کیا, کہا کہ یہ آرگنائزیشن ٹیررسٹ ہے. بعد میں یہ ہاگانی موساد بن گیا عزیز ساتھیوں, جس کے بارے میں آج کل آپ نیوز پیپر میں پڑھتے رہتے ہو, آج کل اخبار میں جانتے رہتے ہو. یہ اصل میں ٹیررسٹ گروپ تھی, بعد میں اسے لیگل سٹیٹس دے دیا گیا, اور پوری اسرائیل اپنی جمع پونجی اسی پر لگاتا ہے. جتنا پیسہ وہ موساد پر خرچ کرتا ہے کسی اور پر نہیں خرچ کرتا. اور ان لوگوں کا کام کیا ہے؟ یہ لوگوں کا کام یہ ہے کہ جتنے بھی اسلامی سردار ہیں, جتنے بھی اسلامی مملکت ہیں, سب کے اخبارات لے کر آئے, سب کو اپنے کنٹرول میں رکھیں. اسی لیے آپ جو حالات دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے یہ چیزیں ہیں. بہرحال میرے خطبے کا لب لباب یہ ہے کہ ہم مسلمان انڈیویجول اعتبار سے ایک دوسرے کے پیچھے پڑنا بالکل جائز نہیں ہے. ہر آدمی اپنے اپنے کام سے کام رکھے, اور دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرنا یہ بہترین مسلمان کا شیوا نہیں ہے. لیکن اسلامی حکومتی سطح پر یہ چیز بالکل جائز ہے, اور سیرت میں, اللہ کی کتاب میں اور تاریخ میں اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں جو ایک حکومت کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے رعایا کے معاملات اپنے پاس اس کا علم رکھے, اور وہ لوگوں کو بھی اس تعلق سے آگاہی دینا ہے جو مسلمانوں کے صفوف میں آ کر بیٹھتے ہیں, مسلمانوں کے میٹنگز میں آتے ہیں, اور مسلمانوں کے یہ جو کام کرتے ہیں مسلمان, اس تعلق سے جاتے ہیں اور جا کر کفار کے پاس یہ ساری چیزیں پہنچاتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو جان لینا چاہیے یہ جو کر رہے ہیں حرام ہے, بالکل جائز نہیں ہے. مسلمانوں کے معاملات, مسلمانوں کی تفصیلات کسی دوسروں تک پہنچانا یہ بالکل جائز نہیں ہے. اس میں اسلامی دشمنی ہے, یہ اسلام کے خلاف ہے, یہ مسلمانوں کے خلاف ہے. ایسا کرنا بالکل جائز نہیں. تو آج کے خطبے کا لب و لباب یہی ہے کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے, اور اس تعلق سے تاریخ ہمیں جاننی چاہیے. یاد رکھ لیجیے, مسلمانوں نے جو 1000 سال کی جو حکومت کی وہ ایسے ہی نہیں کی. اور عباسی دور اگر آپ پڑھیں گے تو مسلمان جو لیڈرز تھے اور مسلمانوں کے پاس جو سسٹم تھا اتنا بہترین تھا کہ یہ کفار کبھی اسلامی سلطنتوں کے قریب آ ہی نہیں پائے. اسی لیے تو مجبور ہو کر ان لوگوں نے ہندوستان کو تلاش کرنے کے لیے سمندری راستہ نکالنا چاہا کہ نہیں چاہا, وہ چونکہ زمین میں آ نہیں سکتے. تو آپ دیکھتے ہیں پورچیگیز ہے یا اسپین ہے, ان لوگوں نے ہندوستان آنے کے لیے, کیونکہ یہاں کی تجارتیں مشہور تھی, ہندوستان آنے کے لیے انہوں نے سمندری راستہ تلاشنے کی کوشش کی, کیونکہ وہ زمین کے راستے سے آ نہیں سکتے, پوری اسلامی سلطنت ہے. تو وہاں سے وہ نکلے ہندوستان میں رہفت کرنے کے لیے. وہ لوگ پہنچ گئے ویسٹ انڈیز, وہ لوگ پہنچ گئے کیریبین آئی لینڈز, اور وہاں پہنچے, وہاں کے لوگوں کو دیکھ کر کہا کہ یہی ہندوستانی ہے, اور بعد میں نام آ گیا ریڈ انڈینز. یہ غلطی ہے لیکن تاریخ کا حصہ ہے, اس لیے ان لوگوں کو ریڈ انڈینز کہتے ہیں. ہندوستان سے ان کا تو تعلق ہے ہی نہیں, لیکن نکلے تھے ہندوستان کو دریافت کرنے کے لیے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی تاریخ جاننا بہت ضروری ہے, اور یہ جو حالات ہو رہے ہیں اس کے پیچھے اگر آپ صحیح سمجھ رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسلامی تاریخ جاننی پڑے گی. اور یہ جو فلسطین اور یہاں کے جو واقعات ہیں اس تعلق سے ہمیں باخبر رہنا چاہیے تاکہ یہ معاملات ہمیں ٹھیک سے سمجھ میں آئے. اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں جو بھی کہا جو بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.